تازہ ترین صورتحال سے جانتے رہیں گے. ارشاد عارف صاحب ہمیں جوائن کر سکیں. ارشاد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. ارشاد صاحب، آصف علی زرداری دوسری مرتبہ پاکستان کے صدر منتخب ہو گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ اور نہیں، یہ بہت ہی ایک بھرپور کامیابی ہے آصف زرداری صاحب کی، ان کی سیاست کی. پیپلز پارٹی کے کو جو موقع ملا، ایک بیلنسنگ پاور وہی تھی اس وقت جو سپلٹ مینڈیٹ آیا یا دیا گیا، اس کے نتیجے میں بارگیننگ پوزیشن مضبوط ہوئی اور بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب زرداری صاحب نے اپنے لیے صدر پاکستان کا منصب لے لیا. اور شاید اب چیئرمین سینٹ بھی ان کا ہوگا، یا اگر ان کی مرضی کا نہ بھی ہوا تو لیکن ہوگا ان کی پارٹی ہی سے ہی. تو یہ بڑی کامیابی ہے. اور اس میں جو مسلم لیگ نون جو ہے دیکھا جائے تو سب سے بڑی لوزر ہوئی ہے کہ اس نے اگرچہ وزیر اعظم کا عہدہ لے لیا، لیکن میاں نواز شریف صاحب جن کو بڑے چاؤ سے لایا گیا تھا چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کے لیے، ان کو وزیر اعظم نہیں بنا سکے. اور اب سنا ہے کہ وزیر خزانہ بھی ان کا نہیں ہوگا. ایک دو اور بھی اہم وزارتیں انہیں نہیں ملیں گی، کسی اور کو دی جائیں گی. تو حکومت تو اگرچہ مسلم لیگ نون کو مل گئی ہے، لیکن جتنے زیادہ کمپرومائز کرنے پڑے ہیں ان کو. ارشاد صاحب، وہ کوئی ٹیکنوکریٹ ہوں گے یا پیپلز پارٹی سے ہوں گے؟ کس جماعت سے ہوں گے وہ جو آپ بتا رہے ہیں وزارتیں؟ نہیں جی، پیپلز پارٹی سے نہیں ہوں گے، کہیں اور سے ہوں گے. یہ 1988 کا حوالہ دیا جا رہا تھا. 1988 سے اس لحاظ سے مماثلت ہے کہ اس دور میں بھی بینظیر بھٹو صاحبہ کو پابند کیا گیا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم اس شرط پر بنایا جائے گا کہ وزیر خزانہ بھی آپ کا نہیں ہوگا، وزیر خارجہ بھی آپ کا نہیں ہوگا. اور وہ عہدے دیے گئے تھے محبوب الحق صاحب کو اور صاحبزادہ یعقوب صاحب کو. تو اس وقت بھی صورتحال یہی نظر آتی ہے کہ نہ تو وزارت خزانہ مسلم لیگ نون کی ہوگی، نہ وزارت داخلہ مسلم لیگ کی ہوگی، اور ممکن ایک آدھ وزارت اور بھی ان کی مرضی کی نہیں ہوگی. صدر بھی ان کی مرضی کا نہیں ہوگا. اس وقت صدر ان کے خلاف تھے، ان کی مرضی کے نہیں تھے. تو یہ سارے کمپرومائز اس وقت بھی مسلم لیگ کو، اس وقت پیپلز پارٹی نے کیے تھے، اب مسلم لیگ نون نے کیے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت یہ شرط عائد نہیں کی گئی تھی کہ بینظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم نہیں ہوں گی. اس وقت تو مسلم لیگ کو اپنے ہی قائد اور مسلم لیگ نواز جو کہی جاتی ہے ان کی قربانی دینی پڑی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم زرداری صاحب کے ساتھ مل کر کس طرح کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے. دعا تو یہی ہوگی کہ یہ سسٹم کامیاب ہو تاکہ عوام کو کوئی ریلیف ملے، عوام جن مشکلات کا شکار ہیں اس میں کوئی کمی لائی جا سکے. جی